Linguistic devices. Now, what are the linguistic devices that you will keep in mind when you are writing your thesis? ہم نے بہت ساری linguistic devices کا ایکچولی ذکر کیا، past tense کا کیا، present tense کا کیا، present perfect کا ذکر کیا ہے، ہم نے passives کا ذکر کیا ہے، active voice اور use of passive voice کا کیا ہے. یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے in a more general way about the linguistic devices that can come or that the ones that you should avoid in your thesis. Please do not use any words in your thesis that sound very nice or sound very academic and you just want to use them over there اور اس کو آپ زبردستی اپنے تھیسس میں اس لیے انکلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ وہ it sounds very professional. Don't do that کیونکہ it will only make your writing cumbersome. کوئی اس طرح کی embellishments آپ یوز نہ کریں، کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوٹیشنز بیچ میں ڈالیں، بالکل because these are inappropriate and they are not aligned with the academic style of writing a research thesis. So, no rhyming, no poetic expressions, no cliches. Cliches ہوتے ہیں وہ چیز جو عام زبان میں بار بار جو ایڈیمز یوز ہو رہے ہیں، جو ایک بات کہی جا رہی ہے، ساری دنیا بار بار اس کو ریفر کرتی ہے. پلیز اوائڈ دیٹ. خاص طور پہ جب آپ کامنٹ کر رہے ہیں تو اس کو اوائڈ کریں. اسی طرح سرپلس ورڈز یوز اوائڈ کریں، میٹافرز اوائڈ کریں، سیملیز اوائڈ کریں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں یہ اور جو کہ آپ کے لٹریچر وغیرہ میں یوز ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کو اپنی ایکیڈیمک تھیسس جو ہے بہت دھیان سے رکھنا ہے. اسی طرح پلیز ڈو ناٹ یوز any figurative expression that is used in poetry, that is used in literature, that is used in creative writing, because this is not creative writing. And the more that you use it, the more the prestige of your thesis goes down. اور زیادہ یہ تب یوز ہوتا ہے جب آپ اپنی کامنٹری کو لمبا کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ کہانی اپنے اینڈ سے سنانا چاہتے ہیں اور لنک کر رہے ہیں ریئل لائف سے اور اس کے اندر اپنی اس میں ایڈ کر رہے ہیں چیزیں. پلیز کیپ یور نالج آف دوز تھنگس ٹو یور سیلف. دے آر پریشس ان دیم سیلفس، لیکن ان کی تھیسس کے اندر کوئی جگہ قطعاً طور پر نہیں ہے. سو لیٹ اٹ بی ویری پروفیشنل. اور یہاں پہ ایک ایڈوائس میں کرتی جاؤں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو تھیسس دوسروں نے لکھے ہیں اگر آپ وہ پڑھیں اور اسی وجہ تو اس میں بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے. اسی وجہ سے جو بک آپ کو ریکمینڈ کی گئی ہے اٹ سیز سمتھنگ لائک رائٹنگ اینڈ اپلائیڈ لنگوسٹکس تھیسس. آلدو یو آر ناٹ رائٹنگ اینڈ اپلائیڈ لنگوسٹک تھیسس، لیکن اس کے اندر لینگویج یوز کی بہت زیادہ آپ کو اگزامپل ملیں گی کہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو کس طرح سے اپروپریٹلی کہنا ہے. وہ اگزامپلس بہت زیادہ تھیں اس کتاب میں. اس وجہ سے ہم نے اس کو اڈیپٹ کیا آپ کے یوز کے لیے، اور لیکن ہم نے وہ اس ریکمینڈ اس لیے کی کہ اس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے کہ آپ نے جو بات کہنی ہے وہ کس طرح سے کہنی ہے اور ایکیڈیمک سٹائل کس طرح کا ہوتا ہے.